آپ نے یہ خواب کب سے دیکھنا شروع کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مجھے اپنی زندگی کا پہلا ڈریم آیا تھا وہ تقریباً 5 سال کی عمر میں آیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب میں تقریباً 13 سال کا تھا اس وقت ایک ڈریم آیا تھا۔ پھر جب میں 17 سال کا تھا تو اس کے بعد مجھے کنٹینیوسلی ڈریمز آنا شروع ہو گئے، اور جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ خواب آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں پھیلا رہے؟ مجھے یہ ڈریمز تقریباً 28 سال سے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے یہ ڈریمز شیئر نہیں کیے تھے۔ اور اگر اس میں میرا کوئی پرسنل گین ہو یا میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو کہ میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اور میرا کوئی انٹرسٹ ہو، تو انسان جو ہوتا ہے وہ پھر ایسے کام جوانی میں کرتا ہے، ینگ ایج میں، جب اس کو ہوتا ہے کہ میں مشہور ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری باتیں سنیں۔ تو اگر میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز شیئر کرنے ہوتے تو میں یہ کام جوانی میں کرتا، جب میں ینگ ایج میں تھا۔ تو اب تو میری عمر بھی ڈھلتی جا رہی ہے، تو اب تو یہ ان ڈریمز کا شیئر کرنا میرے لیے کوئی اتنا معنی حیز نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اتنا اس سے مفاد حاصل ہو سکتا ہے۔ ان خوابوں کو شیئر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 20 یا 22 اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار یہ ڈریم میں آیا کہ میں جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں وہ میں لوگوں سے شیئر کروں۔ تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ اچانک کتنے سالوں کے بعد یہ حکم آنا خواب میں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو میں نے پھر تھوڑا سا انتظار ہی کرنا بہتر سمجھا۔ تو اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈریمز میں آئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قاسم جو خواب تمہیں دکھائے گئے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو۔ دسمبر 2014 میں مجھے ایک ہی خواب میں 2 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں میں ان کو لوگوں سے بیان کروں، اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے۔ جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے تو مجھے نہیں تھا پتہ یہ مجھے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو یہ پھر کئی سالوں کے بعد مجھے ڈریم میں آیا، حکم ہوا کہ میں یہ خواب لوگوں سے شیئر کروں۔ تو مجھے نہیں تھا پتہ اس وقت، یہ میرے لیے بھی ایک شوکنگ چیز تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ڈریم سے تو شاید میرے اپنے گھر والے یقین نہ کریں، تو یہ لوگ کیسے یقین کریں گے۔ اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ میں اپنے خواب دوسروں سے شیئر کروں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کوئی حکم دیں کہ یہ آپ کام کریں، تو کیا آپ ان کو انکار کر دیں گے؟ تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انکار کرے۔ وہ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میں بھی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تو یہ تو پھر ڈریمز ہیں۔ اور بیڈ کمنٹس آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہوں، میں برا لگتا ہے مجھے۔ خواب تو شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ آپ کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں؟ اس میں یہ کہ آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے جو ڈریمز میں، جو خوابوں میں جس بات کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ شرک اور اس کی جو قسمیں ہیں ان سے بچنے کے لیے مجھے بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ تو اب شیطان تو کسی کو خواب میں جا کے نہیں کہہ سکتا کہ تم شرک نہ کرو اور اللہ کی وحدانیت کو مانو، اور پھر دوسرا کہ میں صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کروں۔ تو یہ بھی شیطان نہیں کہہ سکتا اس طرح سے کسی کو خواب میں جا کے کہ تم صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کرو۔ اور پھر تیسری جو مجھے کہا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجنے کا۔ جو شیطان ہے وہ ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام کسی کو خواب میں آ کے نہیں کہہ سکتا۔ پھر مجھے 2008 میں ایک ڈریم میں یہ بھی بتایا گیا کہ میں سونے سے پہلے جو سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے سویا کروں تاکہ شیطان جو ہے وہ مجھ سے دور رہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اس طرح کا جھوٹ بول نہیں سکتا، اور اگر ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتا چلا جائے اور اللہ اس کی مدد کرتا چلا جائے۔
सियासतदानों के बारे में आपका क्या कहना है और खान साहब का क्या बनेगा? इमरान खान साहब जो हैं वो जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि मैं नाकाम क्यों हुआ, मेरी इस नाकामी के पीछे क्या रीज़न थी। तो फिर उनको मेरे इन ड्रीम्स का पता चलता है, तो फिर वो ड्रीम्स जो हैं वो डिटेल में पूछते हैं। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपके फ़ेल होने की क्या रीज़न्स थी और कैसे ये सब कुछ हुआ। तो फिर उसके बाद आर्मी चीफ़ को पता चलता है इन ड्रीम्स का, तो फिर वो डिटेल में पूछते हैं। फिर उसके बाद जो मुझे ड्रीम्स में आया कि जब आर्मी चीफ़ को पता चलता है तो फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी चीफ़ के ड्रीम में जाते हैं, यानी आर्मी चीफ़ को एक ख्वाब के ज़रिए ये बताते हैं कि कासिम अपने ख्वाबों के बारे में किसी से झूठ नहीं बोल रहा, उसके ख्वाब सच्चे हैं और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसे कि उसको ख्वाबों में दिखाया गया। तो चूँकि वो फिर बिलीव करते हैं तो फिर उसके बाद वो एक यानी बोल्ड स्टेप उठाते हैं। पाकिस्तान के जो लोग होते हैं, इदारे होते हैं, वो फिर उन ड्रीम्स के मुताबिक वो फिर प्लानिंग करते हैं। आखिर ये ख्वाब सिर्फ आपको ही क्यों आते हैं? अल्लाह मर्ज़ी का मालिक है, वो चाहे सूरज को मशरक़ से निकाले या मगरब से निकाले, उसके आगे तो किसी की नहीं चलती, और वो ही चुनता है लोगों को किसी काम के लिए। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने मुझे क्यों इस काम के लिए चुना। आर्मी चीफ को खुद क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आ जाते उनको ड्रीम्स, इसका ये तो सिर्फ अल्लाह की हिकमत है। इससे पहले अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान बना तो उसमें फिर बाबा कौम रहमतुल्लाह को चुना गया, तो अल्लाह ने उनके थ्रू वो फिर मुल्क बनाया पाकिस्तान। आप खुद सोचें मैंने कितनी के कोई भरी नेकी कर ली होगी या कितना की कोई भरा नेक काम कर लिया होगा कि इसकी वजह से ये ड्रीम्स मुझे आते हैं। तो इसी तरह ये अब अल्लाह की मर्ज़ी, ये उसकी रहमत है कि ये हाँ मुझे आए। अच्छा, अब आप बताएं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, कभी हम भी तरक्की करेंगे कि नहीं? देखें, मुझे जो ड्रीम्स में दिखाया गया है वो ये है कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक नहीं किया जाएगा तब तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है कि पाक जगह यानी ऐसी जगह जो शिर्क से पाक हो। कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक नहीं किया जाता तब तक अल्लाह पाकिस्तान हम और हमारी मदद नहीं करेगा। अब अभी क्या हो रहा है कि हमारे यानी 70 साल हो गए हैं, बहुत से सियासी लीडर्स आए, बहुत से यानी मार्शल भी लगा और डिफरेंट हमने टाइप की गवर्नमेंट्स देखी और सब ने ये कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में खुशहाली आए, लेकिन वो खुशहाली नहीं आई और वो जितने भी प्लान्स बनाए गए थे वो सारे उस तरह से कामयाब नहीं हुए जिस तरह से कि सोचे गए थे कि इस तरह से कामयाब होंगे या हम तरक्की करेंगे। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमने शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाना छोड़ दिया हुआ है। जब पाकिस्तान को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक किया जाता है तो फिर अल्लाह भी मदद करता है, फिर जो हम मंसूबे बनाते हैं वो फिर उसी तरह ही कामयाब होते हैं और अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करना शुरू कर देता है। अब जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने जो बुत थे वो तोड़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़तह मक्का के मौके पे बुत तोड़े और उस जगह को शिर्क से पाक किया। अब आप मुझे देख लें, मैं कोई बहुत ज़्यादा मजहबी इंसान नहीं हूँ, आपके सामने हूँ जैसा भी हूँ। तो मुझे जो ड्रीम्स में आया कि अल्लाह अगर मेरी मदद कर रहा है तो उसकी वजह ये है मैं जितना हो सकता है अपने आप को शिर्क से और उसकी इक़साम से बचाता हूँ, तो तभी वो अल्लाह जो है वो मेरी मदद करता है। और ऐसे लोग जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, तो वो पूरी दुनिया से इन ड्रीम्स पे बिलीव भी करते हैं और इनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके तो शेयर भी कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की मदद के बगैर तो नामुमकिन है। आपके ख्वाब आखिर कब सच्चे होंगे? जो मुझे ड्रीम में आया था कि जो मेरे ख्वाबों की पहली निशानी होती है वो ये होती है कि पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने की कोशिश की जाएगी। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए पाकिस्तान पे, लेकिन दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को जैसे आप कह लें कि मिडल ईस्ट में बहुत से मुल्कों को तोड़ दिया गया या उनको जैसे अरब स्प्रिंग में हुआ, उसी तरह वो पाकिस्तान में भी कुछ करना चाहते हैं।
لیکن پھر اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈریمز آرمی چیف تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو وٹنس ملتی ہے، تو پھر وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پھر ان ڈریمز کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں بچانے کی، تو پھر اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے پاکستان کی، اور پھر ہم پاکستان کو بچانے میں نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی بھی کرتا ہے، اور اللہ کے خزانے جو ہیں وہ اور اس کی رحمتیں اور برکتیں پاکستان میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے نظر میں خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں خوابوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت جو ہے وہ ان پہ ختم ہو گئی اور وحی کا سلسلہ بھی ان پہ ختم ہو گیا، لیکن جو بشارتیں ہیں ان کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو نور الدین زنگی جو تھے ان کو بھی ڈریمز میں ہی آیا کہ دو بندے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے سارے مدینہ میں ان کو ڈھونڈا اور ان کے پھر سر قلم کر دی، اور جب پتہ چلا تو وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خوابوں کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں اور اسی پہ انشاءاللہ قائم رہوں گا، اور میری اللہ سے دعا بھی یہ ہے کہ دین محمد کے اوپر ہی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی موت آئے۔ اور باقی یہ ہے کہ میں سنی مسلم ہوں، مجھے تو ان فرقوں کی آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی، تو مجھے جو خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہی بہترین راستہ ہے، اور میں اپنے آپ کو اسی راستے پہ انہی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ رب العالمین تک پہنچوں۔ آپ نے یہ خواب کبھی کسی اہم شخصیت تک پہنچائے ہیں؟ میں نے اپنے طور پہ جو ای میلز کے تھرو ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ویب سائٹس ہیں گورنمنٹ کی اور آرمی کی، ان پہ میں نے ای میلز کی، اپنے ڈریم شیئر کیے۔ پھر جنوری 2015 میں نے پھر انٹرنیٹ پہ اس کو پبلکلی پھر ڈریم شیئر کرنا شروع کیے، تو پھر اس کے بعد پھر لوگوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرے اس میں کوئی مفاد ہے تو میرا مفاد آپ کو بالکل اس میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر اس میں میرا 1% بھی انٹرسٹ ہوتا تو لائیو سیشن یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، اویس بھائی کرتے ہیں، عمران بھائی کرتے ہیں، تو میں ان کو کبھی نہ وہ لائیو سیشن کرنے دیتا، میں خود کرتا۔ علماء دین کیا کہتے ہیں آپ کے خوابوں کے بارے میں؟ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی فیمس علماء ہیں اس کو میں نے، میرے ساتھیوں نے ان کو ای میلز بھی کی اور یہ ڈریم شیئر کیے، لیکن مجھے کسی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ پاکستان بھارت کی کوئی اور بھی جنگ ہوگی مستقبل میں؟ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی جاتی ہے جس کو کہ حدیثوں میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے اور جو اسلام کے دشمن پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں وہ سب ایک طرف ہوتے ہیں، اور اس جنگ میں اللہ پاکستان کی تقریباً 3000 کالے جنگی جہازوں سے مدد بھی کرتا ہے، اور وہ جنگ پاکستان اللہ کی مدد سے جیت جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان مڈل ایسٹ میں جاتا ہے اور جو رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دیتا ہے، نہ صرف شکست دیتا ہے بلکہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو جگہ نکل جاتی ہے، جو ان کے علاقے چلے جاتے ہیں ترکی یا مڈل ایسٹ کے، وہ بھی ان کو واپس حاصل کرتا ہے۔ پاکستان دوبارہ سے ان علاقوں کی تعمیر نو کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام جو ہوتا ہے وہ پھیلاتا ہے۔ آپ کے خوابوں کے مطابق سب سے بری چیز کیا ہونے والی ہے، اور کون سی خوشخبریاں ہیں آپ کے خوابوں میں؟ جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ کہ جو مسلمانوں کی ڈسٹرکشن جب ہوتی ہے شروع، تو وہ پھر مسلمان پستے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کو آپ ورلڈ وار 3 کا نام دیں، وہ مڈل ایسٹ سے شروع ہوتی ہے، ایون ہمارے ہاتھ سے ترکی بھی نکل جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے ترکی بھی چلا جاتا ہے، مڈل ایسٹ کے بہت سے علاقے چلے جاتے ہیں، اور
یہ بہت دل خراش مناظر میں نے اس کے دیکھے ہیں اپنے خوابوں میں. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے. ایک میں نے خوابوں میں 3 قلعے دیکھے ہیں اور ایک قلعہ جو ہے وہ پاکستان ہوتا ہے اور اللہ اس پاکستان کی مدد کرتا ہے اور پوری دنیا پھر ایسے پوری دنیا پہ پاکستان کی حکومت ہوتی ہے اور امن سے بھر جاتی ہے. آپ کو کہیں اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں لانچ کیا؟ آپ بے شک میری پہلی پوسٹ دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ، وہ بھی پڑی ہوئی ہے. آپ اس پوسٹ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کسی کا پلانٹڈ بندہ نہیں ہے، وہ بالکل ان پروفیشنل ہے. میں نے جو فیس بک پہ اپنی جو پوسٹ ڈالی، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالی، ایون آپ اس کی انگلش پڑھیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی 5ویں یا 6ٹھی کلاس کا بچہ اس نے وہ لکھی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ایجنسی کسی کو لانچ کرتی ہے تو ایک پروفیشنل انداز میں کرتی ہے اور ایسے کرتی ہے کہ اس میں کوئی خامی یا خلا نہ رہ جائے. پروفیشنل لینگویج ہوتی ہے، پروفیشنل سارا کچھ ہوتا ہے. آپ میرا پہلا دیکھ لیں، سارا ہسٹری انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. دوسری اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر ایجنسی نے کسی کو لانچ کرنا ہوتا تو وہ کسی پاپولر بندے کو لیتے، کوئی جس کی فالوئنگ ہوتی. تو ایجنسیوں کو میں ہی ملا تھا کہ جس کو محلے میں لوگ جانتے اس کو وہ پھر لانچ کریں اس طریقے سے. لوگ آپ کے خوابوں پر یقین کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں، میں ایک عام سا انسان ہوں. مجھے محلے میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تو میں اکیلا تھا اس وقت. تو آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے ایون بہت سے لوگ ہیں جو ان ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کو میں کبھی ملا بھی نہیں. اور اکثر یعنی تقریباً سارے ہی لوگ وہ ہیں جن کو میں کبھی ملا بھی نہیں، اور اکثر سے میں نے چیٹ بھی نہیں کبھی کی، لیکن وہ میرے ان ڈریم سے نہ صرف بلیو کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، ویڈیوز بنائی اور اپلوڈ کی. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. مجھے بھی کچھ کہتے ہیں لوگ کہ آپ جو سوچتے ہیں دن میں وہی پھر آپ کو رات کو خواب میں آتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں وہی خواب میں آتا ہے. تو موجودہ دور میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو علماء ہیں بھرے، ان کا تو سارا دن کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دینی مسائل پہ ان کو بریف کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا. تو ان میں سے تو آپ دیکھ لیں کسی کو بہت سے علماء ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو ڈریمز آتے ہیں، اور اس طرح کے جو یہ ڈریمز ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. اور تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو انسان دن کو سوچے، جو انسان کام کرے، وہ پھر اس کو ڈریمز میں بھی اس طرح کا کوئی خواب آئے. اللہ ہمیشہ ایک یونیک چیز جو ہوتی ہے وہ ہی تخلیق کرتا ہے. تو اگر یہ ڈریمز اس سے پہلے کسی نے نہیں شیئر کیے، نہ بنا سکا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ حالت ستن اللہ کی طرف سے ہی ہے.